بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے ہر دکھ تکلیف پریشانی کو دور رکھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرے جو بھی مسلمان بہن بھائی پریشان ہیں، کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ رب العزت ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ میرے جو بھی بہن بھائی جو بھی نیک حاجات، نیک تمنائیں، نیک خواہشات، نیک دعائیں کرتے ہیں، اللہ رب العزت پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ان کی تمام نیک دعائیں، نیک حاجات، نیک خواہشات پوری فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی، یہ حاجت کے لیے بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ دو نوافل جو آپ صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھیں گے، اور یہ جو میں وظیفہ بتاؤں گی، یہ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ العزیز، اس وظیفے کے صدقے، اس وظیفے کی برکت سے آپ کی جو بھی حاجت ہوگی فوراً سے پوری ہوگی، فوراً سے آپ کی دعا قبول ہوگی۔ جو بھی آپ کی پریشانی ہے وہ آپ اس وظیفے کے صدقے، صلاۃ الحاجات کے صدقے سے آپ کیجئے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس نیت کے ساتھ کیجئے گا کہ ہماری جو بھی حاجت ہے وہ پوری ہو جائے، جو بھی دعا ہے، جو بھی خواہشات ہے وہ پوری ہو جائے انشاءاللہ العزیز۔ جیسے ہی یہ آپ صلاۃ الحاجات کے نفل پڑھیں گے اور ذکر و اذکار کریں گے، تسبیح کریں گے انشاءاللہ العزیز، جو بھی وظیفہ یہ میں بتاؤں گی یہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ جی، میری ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا، وظیفہ کرنے کا طریقہ سنیے گا، صلاۃ الحاجات کے یہ نفل پڑھنے کا طریقہ سنیے گا، اور اسی طریقے سے آپ نے وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ آپ کے تمام جو بھی خواہشات ہوں گی، حاجات ہوں گی وہ پوری ہوں گی، جو بھی پریشانیاں ہوں گی وہ دور ہوں گی۔ دکھ تکلیف ہے، پریشانی ہے، بے اولادی ہے، گھریلو پریشانی ہے، کاروبار میں رکاوٹ ہے، تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کے، اس عمل کے صدقے سے، یہ صلاۃ الحاجت کے نفل کے صدقے سے وہ سب دور ہو جائیں گے، اور تمام دعائیں، تمام خواہشات آپ کی پوری ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ جی، جب کوئی حاجت پیش آئے تو ان مبارک ناموں کو جمعہ کی رات میں 12,000 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ اس کی جو بھی آپ کی حاجت ہوگی وہ پوری ہوگی۔ اور وہ اس میں مبارک یہ ہے، یہ جمعہ المبارک کی رات میں 12,000 مرتبہ پڑھنے ہیں، اور وہ نام یہ ہیں: سبحان اللہ القادر الظاہر القوی الکافی، سبحان اللہ القادر الظاہر القوی الکافی۔ یہ آپ نے 12,000 مرتبہ یہ تسبیح کرنی ہے، اور آپ کی جو بھی حاجت ہوگی انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کو کرنے کی برکت سے آپ کی وہ فوراً سے پوری ہو جائے گی۔ یہ جو وظیفہ ہے یہ علیحدہ سے ہے۔ اب جو دوسرا وظیفہ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی صلاۃ الحاجت کا۔ ترمذی شریف میں ہے کہ پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب کوئی حاجت پیش آئے تو مسنون طریقہ سے وضو کر کے دل لگا کر 2 نفل نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھیں۔ نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، مثلاً یوں کہیں کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ 3 مرتبہ پھر درود شریف پڑھ کر یہ دعا پڑھیں: لا الہ الا اللہ هو الحکیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت
والسلامة من كل اسم لا تدعوا لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضيا إلا قضيتها یا ارحم الراحمین۔ پھر اپنی حاجت کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ العزیز جو بھی حاجت ہوگی اس وظیفے کے صدقے، یہ صلاۃ الحاجت کے صدقے، آپ کی وہ حاجت جو بھی ہوگی، جو بھی دعا ہوگی، وہ ضرور قبول و منظور ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ جی یہ جو تیسرا وظیفہ ہے، تیسرا عمل ہے نماز قضاء حاجت اور نماز کن فیکون کی۔ جس کسی کو کوئی رنج یا کوئی غم ہو یا کسی سے ڈر ہو یا کوئی مہم پیش آئی ہو تو یہ نماز گزارے، پھر قدرت اللہ تعالیٰ کی دیکھیں، شب نہ گزرے گی کہ انشاءاللہ اسے غم سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ جو بھی اس کو غم ہوگا، رنج و عالم ہوگا، کوئی ڈر ہوگا، خوف ہوگا، اس نماز کے صدقے سے وہ دور ہو جائے گا۔ اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ جمعہ کی رات میں پہلے غسل کریں، پاک کپڑے پہنیں، پھر 4 رکعت کی نیت باندھیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 100 بار کہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔ جی یہ سورۃ الفاتحہ کے بعد 100 بار یہ پڑھ کے اور پھر دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 100 بار کہے الا الی اللہ تسیر الامور، الا الی اللہ تسیر الامور، اور پھر تیسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 100 بار کہے نصر من اللہ وفتح قریب، نصر من اللہ وفتح قریب، اور چوتھی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 100 بار کہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ چاروں رکعت پوری کر کے سلام پھیر لے اور 100 بار پڑھے غفرانک ربنا والیک المصیر۔ 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے سلام کے بعد، غفرانک ربنا والیک المصیر، اور کہے، اور پھر سجدہ میں سر رکھے اور ہاتھ اٹھا کر 200 بار استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ کہے، اور ابھی سجدے سے وہ سر بھی نہیں اٹھائے گا تو انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ عز و جل اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ جی یہ بہت زیادہ فضیلت والی یہ جو بتائی ہے نماز قضاء حاجت ہے، اس میں جو بھی آپ کو پریشانی ہوگی، جو بھی دکھ تکلیف ہوگا، جو رنج و غم ہے، بیماری ہے، تنگ دستی ہے، رزق میں تنگی ہے، جو بھی پریشانی ہے، انشاءاللہ العزیز جب یہ نفل آپ ادا کریں گے تو آپ کی دعا مانگتے ہی جو بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ جی جو پہلے آپ کو جو بتائے ہیں وہ 2 نفل ہیں، اور جو بعد میں نے بتائے ہیں وہ 4 ہیں۔ جو 2 نوافل ہیں اس میں آپ کو دعا بتائی گئی ہے، وہ آپ نے دعا پڑھنی ہے، اور جو یہ 4 نفل ادا کرنے ہیں اس کی یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، وہ ہر رکعت میں آپ نے علیحدہ علیحدہ سے پڑھنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، پاورفل عمل ہے، اس کو کیجئے گا، صلاۃ و حاجات جو ہے وہ ادا کیجئے گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی وہ دور ہو جائے گی، آپ کی جو بھی دعا ہوگی وہ قبول و منظور ہوگی۔ جو بھی آپ کا کام ہے، کسی بھی کام میں رکاوٹ ہے، مالی حالات بہتر نہیں ہے، کاروبار میں رکاوٹ ہے، جو بھی رکاوٹ ہے انشاءاللہ العزیز آپ جب یہ نوافل ادا کریں گے تو آپ کی تمام پریشانی دور ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ میری ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا کیونکہ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، کمنٹ کر دیجئے گا، شیئر کر دیجئے گا۔ اللہ رب العزت آپ کے مال میں، رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے۔
آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔